अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करता हूँ। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की अहम खबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अहमद साहब फरमाइए। हाँ, अब ये शहर के हालात जो देखने में आ रहे हैं थोड़े दिन से, जो कत्ल जी व गारतगिरी का बाजार हैदराबाद में गर्म है, जी जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसकी एक अहम वजह क्या है जिसकी वजह से इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं। जी, इसकी अहम वजह कौम का फिक्री जवाल है। जी कौम के पास कोई सोच व फिक्र नहीं है। जी बे सोचे समझे और बेखरे बेमुहार की जिंदगी गुजार रहे हैं ये लोग। तो सबसे पहले कौम को जो है ये फिक्र देने की जरूरत है कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है और उनकी दुनिया में कितनी जिंदगी है और इस जिंदगी के बाद आखिरत में उनको इस दुनिया की जिंदगी का जवाब देना है। जी ये जवाबदेही का एहसास पैदा हो गया, जी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जी सही, बिल्कुल सही। अच्छा, रहा सवाल ये कि आपकी बात बिल्कुल सतत सही है, लेकिन आजकल जो गांजा, ड्रग्स और इस तरीके के जो चीज़ें हैदराबाद में प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसा कि हाल ही में एक न्यूज़ में देखा था, उड़ीसा से कई टन जो है गांजा हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा। तो इसकी एक क्या वजह है कि हैदराबाद ही को टारगेटिंग गांजे का शहर बनाना चाह रहे हैं, या गांजे की सप्लाई जो हैदराबाद की में हो रही है, इस तरफ क्या पुलिस खामोश बैठी हुई है, या इसके ऊपर कुछ एक्शन ले रहे हैं, या ये गांजा, ड्रग्स और ये जो इंजेक्शन वगैरह जो इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल के नौजवान जो सस्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जिम वगैरह में भी जो है प्रोटीन के नाम पे बच्चों को जो है जो चीजें दी जा रही हैं, तो क्या ये पुलिस खामोश तमाशा इसी तरीके से बनी रहेंगी, या इस पे वो कुछ एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? देखिए, इस सिलसिले में दो बातें अर्ज करना चाहूँगा। एक ये कि बच्चों की ग़िज़ाई आदतों को बिगाड़ने के सबसे पहले हम खुद ज़िम्मेदार हैं, माँ-बाप ज़िम्मेदार हैं। जी जो बच्चे स्कूल को जाते हैं, उनको अच्छी ग़िज़ाएँ देने के बजाय जी बाहर के इडली डोसे से लेकर के वो कुरकुरों तक के ऐसी फजूल चीज़ें, कचरा जिसको कह सकते हैं, जी जी वो कचरा हम लोग जब खिलाते हैं तो उनकी ज़ुबान को वैसा ही मज़ा लग जाता है। सही उसके बाद उनको घर का पका हुआ खिलाइए, मज़ा नहीं आता। सही बात। नतीजे में जो है इनकी इस ज़बान की जो मज़ा बिगड़ जाने का है, उसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। जी तो उसके नतीजे में ये जो मनशियात हैं, नशे की चीज़ें हैं, उसकी लत लग रही है नौजवानों को। तो सबसे पहले बच्चे जब हैं तब से कंट्रोल करके उनको घर की खाने पीने की चीज़ों की आदत डालना ज़रूरी है। जी दूसरी बात, नौजवानों में बिगाड़ क्यों आ रहा है? जी गलत सोहबत का असर है। जी उसके लिए भी सबसे पहले माँ बाप जिम्मेदार हैं। पुलिस जो है जो कुछ कर रही है उसको करना चाहिए। जी कानून उसके हाथ में है, कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी अगर वो भत्ता ले रहे हैं तो नहीं लेना चाहिए, मामूल ले रहे हैं तो उसको बंद करना चाहिए। जी अपने मामूल की खातिर सोसाइटी की जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए। पुलिस का रोल है, जी लेकिन उससे पहले जो है माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चा रात में 12 बजे अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, कहाँ था, जी अगर था तो जो है रात रात भर बाहर क्यों बाहर रहा। सही। तो बच्चा जो है बाप की सुन रहा ही नहीं रहा, क्यों नहीं सुन रहा है। जी तो सबसे पहली जिम्मेदारी खानदान की है, उसके जी बाद आपस की सोसाइटी की, पास पड़ोस वालों की है। जी अहमद साहब, आप देखते होंगे जी जी कि हमारे अपने बचपन में अगर जी आजू बाजू कोई झगड़ा होता तो जी पास पड़ोस के लोग बैठ के उसको हल कर देते थे। सही है, बिल्कुल सही। अब जो है बाजू कत्ल भी हो गया तो जाके पूछ नहीं सकते, लॉक डाल के भाग जाने का है वहां से निकल के। सही है, तो बिल्कुल ये माहौल जो वैसी। माहौल है इसको जी बदलना जरूरी है। इस बेशक। माहौल को बदलेंगे, आपस में एक दूसरे के गम में, एक दूसरे की तकलीफों में एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक जी दूसरे की बातों में मुदाखलत करेंगे। जी जी अरे मेरे को किसी से लेना देना नहीं है भाई, अगर ये बोलेंगे तो फिर ये सब होता रहेगा। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले खानदान, फिर उसके बाद समाज, सोसाइटी इसके लिए जिम्मेदार है। जी जी अब आपने जो सवाल किया है पुलिस के ताल्लुक से, जी तो पुलिस को इकदाम करना चाहिए। जी उनको नई हुकूमत से उम्मीद है कि वो इस सिलसिले में कोई ना कोई कदम उठाएंगे। वरना देखने में आ रहा है कि जहाँ पर मामूल मिलता है तो वहाँ पर पुलिस आंखें बंद करके गुजर जाती है, जी हाँ, सही और बात है। जहाँ मामूल नहीं मिलता है तो वहाँ पर जो है बंद करा देती है। सही बात है। परसों ही जो है मैं एक देखा था, एक फंक्शन हॉल में, होटल में जो है, वही होटल पे एक जो मर्डर की केसेस हो रहे हैं, उससे पहले जो है वही पुलिस वाले साहब जो है आकर के वहां पर बिरयानी खाया करते थे, और जी जब सख्ती हुई तो फिर आए उन्होंने आकर के जो है
اپنا سختی کا دکھانے لگے تو ہوٹل کے مالک نے کہا کہ صاحب آپ اس سے پہلے جو ہے ہمارے پاس آ کے ہوٹل معمول کھا لیتے تھے، آپ کھلے ہاں عام یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے حال ہی میں. ہاں ہاں جی تو جی اس طریقہ سے جو ہے اگر پولیس کا رویہ رہے گا تو یہ تو بالکل غیر جانبدارانہ رویہ ہے پولیس کا. جی تو اس میں اب سب سے بڑی چیز یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ جو قتل کے واردات رونما ہو رہے ہیں حیدرآباد میں، اس پہ لگام کس طریقے سے لگائی جا سکتی ہے؟ اس پہ لگام سوسائٹی کے ذمہ داران اٹھے اور اپنے محلے کی سطح پہ ایسی کمیٹیاں بنائیں جہاں پر بچوں پہ نظر رکھی جائے، جی اور محلے کے بزرگوں اور نوجوانوں کی ایک ٹیم بنا کر کے ان جی بچوں پر نظر رکھی جائے جو جی بے راہی کا شکار ہو رہے ہیں، نشے کی لت میں پڑ رہے ہیں. جی ان کی باضابطہ کاؤنسلنگ کی جائے، ان کو بٹھایا جائے، باضابطہ ان کے ساتھ جو ہے یہ ان کو فونوں میں رکھنے کے بجائے اپنے سے قریب کیا جائے، صحیح. فزیکل کنٹیکٹس بڑھائے جائیں. جی یہ ایک چیز ہے. دوسری، پولیس جو کچھ کرتی ہے وہ پولیٹیکل پریشر پر کرتی ہے. صحیح. آج اگر حکومت لگام کس دے تو پولیس جو ہے معمول بند کر دے گی، جی لیکن اگر حکومت ڈھیل دے گی تو وہ معمول لیتے رہیں گے. صحیح. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس گورنمنٹ آنے کے بعد سی بی کے ذریعے ایک سب انسپیکٹر کو پکڑا گیا ہے، ایک سب جی انسپیکٹر بھاگ گیا، فرار ہو گیا، اور آر ٹی او میں جو ہے ایک دھاوا ہوا جس میں جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے افراد کو رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا. صحیح. تو پولیٹیکل ول جتنا مضبوط ہوگا اتنا جی ہی جو ہے قانون کا امپلیمنٹیشن اچھا ہوگا، اور قانون ہمارے پاس ہے، صحیح بات ہے. آپ جیسا بھی یہ ضرورت بات اس کو امپلیمنٹ صحیح کرنے کی صحیح ہے. آپ بہت اچھی بات بتائیں کہ ٹی آر ایس جب حکومت تھی اس وقت اس طریقے کے واقعات بہت کم ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی کانگریس حکومت آئی روڈیزم جو بڑھ گئے ہیں. یعنی پہلے کے جو روڈیز تھے جو سختی میں تھے، جو ٹی آر ایس حکومت یا پولیس کی جانب سے جو سختی تھی وہ کانگریس حکومت کی طرف سے ڈھیل کی وجہ سے یہ جو واقعات شہر حیدرآباد میں ہوئے ہیں صرف روڈی شیٹرز یعنی بدلے کی آگ جس کو کہتے ہیں وہ جی بدلہ ہی لینے میں سب سے پہلا جو واقعہ یہ ہوا تھا وہ یہی واقعہ تھا کہ اس نے کسی کو مارا تھا، اس کا بدلہ کسی اور نے لے لیا. جی سمجھا؟ تو یہ اب جو ڈھیل ملی ہے یہ کانگریس حکومت میں ڈھیل ملی ہے. تو کیا احمد اس کا صاحب، یہاں آپ کی بات کاٹتے ہوئے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں جی جی گا کہ دیکھیے، کانگریس اور ٹی آر ایس اپنی جگہ ہے، جی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے قتل مسلم سوسائٹی میں کیوں ہو رہے ہیں؟ جی ہاں کیا ٹی آر ایس کی جو پکڑ مسلم سوسائٹی پہ زیادہ تھی یا کانگریس کی پکڑ ہاں مسلم یہ بھی سوسائٹی پر نہیں جو تھی؟ ایسا نہیں ہے. جی 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 یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کے لیے احمد صاحب کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے کیونکہ بالکل سب صحیح. سے پہلا ذمہ دار میں ہوں. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، جی جیسے عبدالرحمان الحموی صاحب نے باغ عامہ کی مسجد کے خطبے میں جھنجھوڑ دیا، جی جی انہوں نے اسی بات پر زور دیا جی کہ اگر آپ کا بچہ رات میں دیر سے آتا ہے اس کو گھر میں آنے مت دیجیے. جب صحیح اس کو معلوم ہوا کہ گھر میں یہ سختی ہو رہی ہے اور محلے کے لوگ جو ہے رات میں 1 بجے بچہ آئے گا، کوئی نوجوان آئے تو محلے کے لوگ پوچھیں بھائی تم 1 بجے تک کہاں تھے، کیوں تھے؟ جی صحیح وہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ چبوترے کو ہوٹل پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح دعوتوں کا وقت کم کیا جائے. صحیح دعوتوں میں اگر لوگ جائیں تو ایک وقت مقرر کریں، 11 بجے کے بعد جو ہے کھائے پیے بغیر گھر کو واپس آ جائیں. صحیح. اب جب دیکھیے اب حال مہمان ہی میں واپس ہو جائیں گے جی 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 تو جی میزبان مجبور ہوگا جلدی کھلانے کے لیے. صحیح بات ہے. اب صبح یہ فجر میں آج بھی جو ہے آتش بازی ہو رہی تھی، صحیح صحیح وہ آتش بازی ہو رہی تھی، پٹاخے چھوڑے جا رہے تھے اور باجا بج رہا تھا. صحیح بالکل تو صحیح ہے. صبح فجر کے وقت بارات واپس ہونے کا کیا اسلامی تصور ہے؟ اس صحیح کا ہے. اسلام سے مسلمان سوسائٹی سے کیا تعلق ہے؟ صحیح تو یہ اس حالت ہم لوگ جو بگاڑے ہیں ہم لوگ. صحیح ہے. اب دیکھیے اور حال بڑی ہی میں کمیونٹی ہے، شیروانیاں پہنے ہوئے اس بارات میں شامل ہیں. ہاں تو اب آپ بزرگ لوگ اس بارات میں کیسے شامل ہیں جبکہ آپ کو فجر کی نماز میں شامل ہونا چاہیے تھا؟ صحیح بات ہے. صحیح بات ہے بالکل تو بالکل. ہم لوگ ذمہ یہ دار ہیں وقت لمحے کا وقت ہے، لمحے وقت ہے یہ. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ راتوں میں جگنے سے جو ہے اور راتوں میں دیر سے سونے سے ایک تو ان کی صحت پر اثر پڑے گا اور بالکل دوسرے جی ماحول جو ہے ان کا خراب ہو جائے گا پورا. جی جی سمجھے آپ؟ گھر کا ماحول جو ہے بالکل جب نیند نہیں آئیں گی تو چڑچڑا پنا شروع ہوگا. جی ظاہری بہت بات صحیح ہے بات. وہ چڑچڑی پنے کی لت میں نفسیاتی جو ہے مریض بن پورے جائیں گے. ماحول کو جو ہے ایک گھر کا ماحول بلکہ محلے کا بھی ماحول جی اسی چیز سے جو ہے خراب ہو جائے گا. صحیح بات قوت برداشت ختم ہو رہی ہے ختم نوجوانوں ہو. میں. صحیح بات ہے جی بالکل. صحیح، بالکل صحیح بول رہے ہیں. جی تو بس یہی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس طرف توجہ دے اور حکومتی ذمہ دار. اب دیکھیے اب جیسا آپ رات میں بتائیں اب پولیس
کیا اقدامات کر رہی ہے پولیس؟ یہ اقدامات کر رہی ہے راتوں میں جو ہے بالکل بند کرا دے رہی ہے جلدی. یہ کام اگر پہلے ہی کرتی ہے پولیس تو آج یہ ماحول دیکھنے میں نہیں آتا. اب جو قتل کے واردات ہو رہی ہیں یہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ راتوں میں جو ہے لوگ زیادہ 2-2 3 بجے رات تک نوجوان پھر رہے تھے، لیکن جیسا ہی پولیس ایک ہی کام کری اس وقت، یہ راتوں میں جو ہے جگنا برخاست کر دی. اگر یہ کام وہ پہلے کرتی تو یہ ماحول جو ہے اچھا ہو سکتا تھا. اس معاملے میں بھی احمد صاحب ایک چیز ہے، جی آپ غور فرمائیے، دکانات کو بند کرنے کا وقت 11 بجے ہے جی جی اور ہوٹلوں کو، پان کے ڈبوں کو بند کرنے کا وقت 12 بجے ہے. جی لوگ جو ہے جاگ کر کے دکانوں پر بیٹھتے ہیں یا ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں. ہوٹلوں میں زیادہ بیٹھتے. جی تو پولیس قابو پانے کے لیے یہ کیا صحیح اقدام کر رہی ہے؟ یہ اقدام ہونا بھی یہ غلط چاہیے ہے. جی تاکہ جی ہوٹل 10 بالکل بجے بند کرنا، 11 بجے تک دکان کھلی رکھنا. ہو صحیح سکتا ہے بات، کسی کو دودھ کی شکر کی ضرورت ہو صحیح تو دکانات جلدی بند کرانا، ہوٹلوں کو زیادہ وقت تک سہولت دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پولیس سنجیدہ نہیں ہے اس معاملے میں. صحیح بات ہے. ایک طرفہ ہوٹل اور کاروائی پان ہو کے رہی ہے، ڈبے ایک طرفہ پہلے بند کری ہے. ہونا، شادی خانے جلدی بند ہونا جہاں پر لوگ جمع ہو کے بیٹھتے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. یہ طرف دکانات توجہ زیادہ ہونی چاہیے. دیر تک کھلی رکھی جا سکتی ہیں. صحیح بات ہے. وہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں. آج پرسوں ایک نیوز میں دیکھا تھا میں کہ وہ جو کاروباری لوگ ہیں جو دکانیں چلاتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے کو جو ہے 10-11 بجے بند کر دیں گے تو ہمارا کاروبار کیا ہوگا، کیسے ہم زندگی گزاریں گے، ہمارے نہیں، روزی ان کا روٹی کا کیا کیسا کاروبار ہوگا. ہوگا یہ غلط پہلو ہے. جی لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ نوجوانوں کو راتوں میں جاگنے سے روکنا چاہ رہے ہیں تو وہ دکان پر نہیں جاگتے ہیں، ہوٹل میں جاگتے ہیں. ہوٹل میں جاگتے ہیں. صحیح تو بات. اس لیے جو ہے پہلے ہوٹل بند کرانا ضروری ہے تاکہ آپ کا جو اصل مشن ہے، آپ کا مشن چبوترا، جی تو مشن چبوترا ختم کرنے کے لیے ہوٹل کو جلدی بند کرانا ضروری ہے. 12 مگر بجے تک ہوٹل میں بیٹھنے کی اجازت ہے تو اس کے بعد آدھا گھنٹہ تو بیٹھے گا وہ چبوترے پہ. ہوٹل سے تو معمول کافی زیادہ ہے پولیس کو اس سلسلے جی میں. جی جی، وہ چیز یہ بند کرنا یہ ضروری ہے. اگر یہ چیز پہ اگر توجہ دی پولیس اور تھوڑا سا اپنا استحکام کرے تو یہ ہوٹلوں میں جو جمع ہو رہے ہیں، جو گندگی کا بازار، نوجوان بچے جو بیٹھ کر کے راتوں میں مندی کے نام پہ اور دوسرے جو ہاں، کھانے کی چیزوں پہ اور یہ بیٹھ کر جو چلا رہے ہیں، یہ جب سلسلہ ختم ہوگا تو ظاہری بات ہے سب اپنے اپنے ٹائم پہ سو جایا کریں گے اور صبح اپنے کاروبار پر چلے جائیں گے. یہ اچھا رہے گا. تو ہوٹلز پہ اس کی توجہ ضروری ہے. اور اور جہاں ڈرگس تک جہاں سے پھیل رہے ہیں ان کے پان کے ڈبوں کو سیل کر دینا چاہیے. ڈرگس وہیں اسی سے پان کے پھیلتے ہیں. ڈبے سے معلوم ہوا کہ یہاں پر نئی سڑک چنچل گڑا پر ایک شعیب پان شاپ ہے، جی وہاں پر سے جو ہے باضابطہ 1 بجے رات تک نوجوان رہتے ہیں. وہاں کے محلے کے لوگوں نے جا کے شکایت کی جی. تو کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ ان سے معمول ملتا ہے. حال ہی میں تمباکو کے اوپر جو ہے بین کر دیے تھے حکومت کی طرف سے، لیکن وہ بین جو ہے خالی وقتیہ بین رہا ویسا دکھا. اس کے بعد میں کوئی ایکشن نہیں لی حکومت کی طرف سے، کوئی یا پولیس کا کوئی ایکشن ان نہیں. کو فوری طور پہ سیل کر دینا ہو پان سیل کے کر ڈبے دینا تو ماشاء دوسرے اللہ. پان کے ڈبے صحیح ہو جاتے. صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے. بہرحال عارفی صاحب آپ سے اس طرف توجہ دینے پہ بہت خوشی ہوئی، اور ہم کو جو ہے یہ قتل کی جو حیدرآباد میں وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ سنگین وبا بنتی جا رہی ہے. شہر حیدرآباد وبا جرائم میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے. تو اسے ہر جیسا پولیس ہو، جیسا آپ نے کہا پولیس کا ہے، یا ہمارے سماج کا فرد جو ہے، ہر فرد مل کر کے جو ہے اس طرف اگر توجہ دے تو انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے یہ جرائم کی وبا سے قابو پا سکتے ہیں. بہرحال میں آپ کا بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی شکریہ، آپ ہی کہ مجھے اس قابل آپ نے سمجھے کہ اپنے آپ نے زرین باتیں آپ گفتگو ہمیں کی. روشناس کروائی. بہت بہت شکریہ آپ کا. بے حد شکریہ آپ کے اور آپ کے چینل دونوں کی. جزاک آپ کی اللہ. دعا ہے اور حیدرآباد کی سوسائٹی کی بھی اپنی یہ دعا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس انشاءاللہ. پر آئے راست. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.